أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے تو اور بھی بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مرض، اور ان کے لیے سزائے دردناک ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. یہاں پر جو ہے منافقین کی دھوکہ دہی کا اور ان کی بدعمالیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا. یہاں پر آگے اس کے جو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون کی وضاحت ہے کہ تو یہاں ان منافقین کی باطنی خرابی اور عقیدہ کے فساد کو مرض اور بیماری سے تعمیر کیا گیا، یعنی کہ جو ان کا غلط عقیدہ ہے یا ان کا غلط ایمان ہے اور ان کا غلط اور فسادی ذہن ہے، تو اس کو جو ہے یہاں پر بیماری اور مرض کہا گیا. اور یہ لفظ مرض ہے ان کے نفاق اور ان کے شک اور تردد اور کذب اور انکار اور در پردہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اور ایمان والوں سے عداوت رکھنا اور بغض رکھنا اور حسد وغیرہ، یہ سب کو شامل ہے. یعنی کہ جو دلوں کے اندر ان کے مرض تھا وہ یہی تھا کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اور ایمان والوں سے دشمنی اور بغض اور عداوت رکھتے تھے، اور ان کے فسادی عقائد کا جو ہے وہ اس کو مرض کہا گیا. اس لیے فرمایا کہ ایمان والوں سے عداوت اور بغض اور حسد وغیرہ کو سب کو شامل ہے. آگے بتلایا گیا کہ شک اور نفاق اور بغض اور حسد کی یہ بیماری جو ان کے دلوں میں لگی ہوئی ہے وہ کم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ پاک اس کو اور بھی زیادہ بڑھا دیں گے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ پاک نے ان کی مرض کو، ان کی تکلیف کو، ان کے دکھ کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا. وہ کیسے کہ جو اسلام کو ترقی ہوتی گئی اور جیسے زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے اور اسلام کی سر بلندی ہوتی گئی، اور ویسے ہی ان کا جو ہے مرض اور تکلیف بڑھتی چلی گئی. آگے ان کے دلوں میں جلن اور تکلیف اور ان کے سینوں میں بغض اور حسد کی آگ جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، کم نہیں ہوئی. اور جو قرآن نازل ہوتا ان کا کفر اور نفاق بڑھتا جاتا، کیونکہ ہر آیت کے ساتھ وہ منافقانہ سلوک کرتے تھے. جو بھی آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی تھی اس کو ظاہری طور پر تو مانتے تھے، لیکن دلی طور پر، اندرونی طور پر ان کی وہ مخالفت اور انکار کرتے تھے. تو ان کی یہ بیماری انہی کی بدعمالیوں اور بد پرہیزیوں کی وجہ سے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کو اسی ہلاکت کے اندر، اسی مرض کے اندر وہ ہلاکت میں جا پڑیں گے. کہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور بھی بڑھا دیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ترقی روز افزوں دینی ہے. یہ دن بدن یہ دین کو ترقی ملے گی، اسلام کو ترقی ملے گی. جتنی زیادہ مرضی اس کے اندر رکاوٹیں آ جائیں، جتنا مرضی اس کے اندر بند لگا دیے جائیں، لیکن یہ دین ہر کچے پکے مکان تک، ہر عورت مرد تک پہنچ کے رہے گا. اور جس کے مشاہدات وہ ہر وقت انہیں ہوتے رہیں گے. یعنی کہ اللہ پاک نے اس دین کو ترقی دینی ہے، اور اس سے دین کی سر بلندی کا اللہ پاک نے وعدہ کر رکھا ہے، اور اس کی سر بلندی کو، اس کی ترقی کو دیکھ کر ان کے جو ہے دلوں کے اندر اور بھی زیادہ تکلیف ہوگی. اس لیے ان کا مرض بڑھتا ہی رہے گا اور ان کے دل کی جلن زیادہ ہی ہوتی رہے گی، اور آخر کار یہ اپنے اس خطرناک مرض کی وجہ سے ہلاکت میں پڑیں گے اور دائمی عذاب اور دردناک سزا کے مستحق ہوں گے. اور یہ سزا ان کو مسلسل ان کی کذب بیانی، غلط بیانی اور نفاق پر لگاتار اصرار کی وجہ سے ملے گی. یعنی کہ ان کے سامنے وضاحت بھی ہو چکی ہے، انہیں حق اور باطل کا، صحیح اور غلط کا پتہ بھی چل چکا ہے، پھر بھی وہ اپنی غلط بیانی پر اور اپنے نفاق پر لگاتار مصر ہیں، اسی پر جمے ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ دردناک وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹے عقیدوں کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب ملے گا. یہاں آیت پہ
اگرچہ خاص طور سے منافقوں کے دل کی بیماری کا ذکر ہے کہ منافقوں کی دلوں کی بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے، مگر اس سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایک ہے دل کی روحانی بیماری، ایک ہے جسمانی بیماری۔ یہاں پر روحانی بیماریوں کا جو ہے وضاحت ہو رہی ہے۔ اس لیے تمام صوفیاء کرام اور مشائخان طریقت یہ دل کی صفائی اور باطن کی درستگی اور دل کو تمام اخلاق ذمیمہ سے پاک رکھنا ضروری فرماتے ہیں۔ اب دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ فرمایا حسد رکھنا، کسی چیز کا حسد کرنا، دنیاوی چیز کا، مال جائیداد کا اور زیب و زینت کا۔ اور دوسری بیماری بغض، عداوت، کینہ، نفرت، بیجا غصہ اور بخل اور مال کی محبت۔ مال کی محبت بھی ایک دل کی بیماری ہے۔ اور حب جاہ، یعنی کہ میرا ایک بلند مرتبہ ہو، لوگ مجھے سلام ٹھوکیں، میری بڑی ویلیو ہو، مجھے پوچھے بغیر، میں پریا پنچایت کا بڑا بندہ ہوں، مجھ سے ہر بات پوچھی جائے، مجھ سے ہر بات جو ہے مشورہ لیا جائے، میں اس کو جیسے بتاؤں ویسے کیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں حب جاہ، اپنے آپ کو بڑا بنانا۔ حب شہرت، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کوشش کرنا اور اپنے آپ کو مشہور ترین بندہ بنانے کی خواہش کرنا۔ اور دنیا کی محبت، آگے نخوت اور تکبر اور خود پسندی اور ریاکاری۔ ریاکاری جو ہے یہ بھی ایک دل کی بیماری ہے۔ تو ان تمام بیماریوں سے دل کو پاک کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ جو ہے مرضا کی تفسیر کے اندر آتی ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ بیماریاں ہیں، اگر انسان ان کو دلوں سے نہ نکالے تو فزادہم اللہ مرضا، یہ دن بدن بڑھتی رہتی ہیں، اور جب یہ بیماریاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر انسان کی اصلاح بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ جب بیماریوں سے دل پاک ہوگا تو اخلاق محمودہ سے قلب دل مزین اور آراستہ ہوگا، اور خدا تعالیٰ کا خوف، زہد اور صبر، شکر، توکل، اخلاص اور صدق اور محبت الہی اور رضا بالقضاء وغیرہ صفات جو ہیں یہ سب انسان کو حاصل ہوں گی۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہر طرح کی روحانی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی قابل غور اور لائق تشریح ہے کہ آیا نفاق جو کفر کی بدترین قسم ہے، یہ حضور علیہ السلام کے زمانہ کے اندر ہی موجود تھی یا اب بھی یہاں پر موجود ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ زمانہ کے ساتھ مخصوص تھی؟ تو فرمایا حضرت محمد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ اس معاملہ میں صحیح یہ ہے کہ منافق کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینا، یہ دو طریقہ سے، منافق کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینا یہ دو طریقہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک وحی کے ذریعے سے بتا دیتے تھے کہ فلاں بندہ مسلمان نہیں ہے، منافق ہے، ایک طریقہ کا تو یہ تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے یعنی کہ وہ منافق کے کسی فعل یا کسی قول سے یا کسی عمل سے یا اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کے خلاف مخالفت کا کوئی بھی عمل اس سے ثابت ہو جائے تو اس کے نفاق کا، اس کی منافقت کا اظہار ہو جاتا تھا۔ اب حضور علیہ السلام چونکہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد وحی کے ذریعے سے منافقوں کی وضاحت کا پتہ چلنا یہ بند ہو گیا۔ آگے ان کی پہچاننے کی پہلی صورت تو باقی نہ رہی، مگر دوسری صورت اب بھی موجود ہے کہ جس شخص کے کسی قول اور فعل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت یا ان پر استہزاء، یعنی کہ اسلامی عقائد کی، اسلامی احکام کی مخالفت کرنا اور استہزاء، ان کا مذاق اڑانا، ان کا مذاق اڑانا یا تحریف ثابت ہو جانا، وہ منافق سمجھا جائے گا۔ اب ایسے منافق کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں ملحد کہا کہ الذین یلحدون فی آیاتنا، کہ اللہ پاک کے وہ ہماری آیات میں جو رد و بدل کرتے ہیں، اور حدیث میں اس کو زندیق کے نام سے موسوم کیا گیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عمدہ شرح بخاری میں نقل کیا گیا ہے کہ نبوت کے زمانہ کے بعد نفاق کی یہی صورت ہے جس کو پہچانا جا سکتا ہے، اور ایسا کرنے والے کو منافق کہا جا سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ منافقوں کا وجود اسلام میں ہمیشہ رہا ہے، جو اس وقت بھی ہمارے زمانہ کے اندر اب بھی منافق موجود ہیں، اور اب بھی موجود ہیں جو بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں جیسے نام رکھتے ہیں اور مسلمانوں جیسے اعمال کرتے ہیں، اور اسلام کو آگے فرمایا
کہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دل سے اسلام کو مسخ کرنے کے در پر ہیں۔ مسخ یعنی کہ مٹانا، بالکل بے نام و نشان کر دینا، اور اسلام کو اپنے مزاج کے مطابق ماڈرن اسلام میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ آج کل یہ ہو رہا ہے، یہود و نصارہ جو ہے اپنے آپ کو مسلمان بنا کر اپنے اللہ معاف فرمائے نبوت کے دعوے ہو رہے ہیں کہ ہم آپ کے نبی ہیں، اور کیسے کیسے طور طریقے اسلام کے اندر ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ماڈرن اسلام میں ڈھالنا چاہتے ہیں کہ جس میں نہ عبادات مفروضہ کی پابندی ہو اور نہ شرم و حجاب ہو، اور نہ کیا ہے شرم و حجاب ہو، اور اسلامی پردہ کا نام بھی نہ ہو، عورتوں مردوں کا اختلاط۔ آج ہمارے کئی مسلمان ایسے ہیں جن کے بچے بچیاں سکولوں کالجوں میں اختلاط کرتی ہیں، وہاں پر ان کی ڈگریاں ان کی پڑھائیاں چل رہی ہیں، لیکن یہ کیا ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ یہ منافقوں کی ایک چال ہے، یہ یہود و نصاروں کی ایک چال ہے کہ اسلام اور مومنوں کے اندر، اسلام والوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر یہ ایک ایسی معیشت اور ایسا ایک حالات پیدا ہو جائیں کہ جن کے اندر کہ حیا اور پردہ اور غیرت نام کی ہر چیز کو ختم کر دینا، یہ ایک چال بازی ہے جو ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ چلی جا رہی۔ لیکن ہمارے کئی مسلمان اس چیز کو فخر سمجھتے ہیں کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے ہیں جو وہ کالجوں میں پڑھ رہے ہیں اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ وہ برباد کر رہے ہیں، اپنا ایمان بھی برباد ہو رہا ہے، ہماری جو ہے ہماری اسلام بھی برباد ہو رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ عورتوں مردوں کے اختلاط کی پوری آزادی ہو، اور سود اور شراب، جوا، قمار جیسی چیزیں بھی حلال ہوں، جہاں سنت کی پابندی اور دقانیس ہو، اور سلف صالحین کا اتباع جو ہے وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہو، کہ بزرگوں کی اور ہمارے وڈیروں کی جو رسومات تھی یا سلف صالحین کی جو طریقہ کار تھے، اگر ان پر عمل کریں تو ہم کہتے ہیں ہماری ناک کٹے گی۔ ہمارے لیے کیا ہے، یعنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اور اولیاء اللہ نے دنیاوی معاملات کے اندر کیسی زندگی گزاری۔ اب یہ ہماری ترقی گامزن اسی طرف ہے کہ جب ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے، لیکن ہمارا رخ کس طرف جا رہا ہے کہ ہمارے دنیاوی معاملات، شادی بیاہ کو لے لو، شادی بیاہ کی شکل کے اندر ہماری کتنی زیادہ جو ہے اسلام اور دین کے خلاف ہماری مراسم ہوتی ہیں کہ ہم ڈھول ڈھمکا نہ بجائیں، ہم جو ہے خسرے نہ نچائیں، ہم پیسوں کی جو گھٹیاں نہ ان کے اوپر لٹائیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ناک کٹ گئی، ہماری ناک کٹ جائے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے کہ یہ شادی کی ہے یا جنازہ نکالا ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ ساری کی ساری کیا چیزیں ہیں، یہ فضول ہیں۔ یہاں یعنی کہ سنت کی پابندی دقیانوس ہو، اور سلف صالحین کا اتباع ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہو۔ ہماری ناک تب لگتی ہے جب ہم ڈھول ڈمکا بجاتے ہیں، ہماری شادیوں میں شراب نوشیاں ہوتی ہیں، جوئے خوریاں ہوتی ہیں، اور کیا کیا بدکاریاں ہوتی ہیں، تب جا کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری شادی ہوئی ہے، اب مزہ آیا شادی کا۔ تو یہ ہماری گمراہی ہے، یہ منافقوں نے ہمیں اس طرف چلا رکھا ہے۔ آگے فرمایا جہاں یہ ہر بے دینی نام نہاد ترقی کا ذریعہ اور زینہ بتلایا جاتا ہو، یعنی کہ یہ ترقی ہے اور ہماری اسی کے اندر زینت ہے، جہاں یہود و نصارہ کے اتباع، ان کی معاشرت، ان کی تہذیب پر فخر کیا جاتا ہو۔ یہ یہود و نصارہ کی شکل و صورت ہے جو آج ہماری طرز زندگی بن چکا ہے، جہاں عیاشی اور فحاشی اور ناچ گانے اور گاجے باجے سامان تفریح سمجھا جاتا ہو۔ اپنے آپ کو تفریح کے لیے سیر ہو جائے، وقت پاس ہو جائے، اس کے لیے گانے سننا اور ڈانس کرنا، ڈانس سننا، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ منافقوں کا کام ہے۔ اللہ پاک امت مسلمہ کو اور اس ملک پاکستان کو ایسے آستینوں کے سانپ سے اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں اسلام صادق اور ایمان کامل نصیب فرمائے۔ ابھی آگے انشاءاللہ منافقین کی مزید بدخصلتیں ذکر کر کے ان کے حال کو اور بھی واضح کیا جائے گا۔ تو یہاں تک ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر ان میں سے کون کون سی کمیاں پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر کون کون سی کمیاں پائی جاتی ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہماری شکل صورت کیسی ہے، ہمارے معاملات۔ یہ سننا سنانا بھائیو دوستو اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں۔ اب ان کے حالات، منافقوں کے حالات اور ان کے اعمال اور ان کے برے نتائج ہمارے سامنے واضح ہو رہے ہیں، پھر بھی ہمیں ان چیز سے پرہیز نہ کریں تو پھر ہمارے دلوں کے اوپر وہی جیسے ختم اللہ علی قلوبہم کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر بند لگا دیے، کوئی حق بات ان پہ واضح نہیں ہوتی، ان کو حق نہ حق کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہاں جی، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کانوں پر آنکھوں پر پردے پڑ چکے۔ تو اس لیے بھائی دوستو
اپنا عزم اور ارادہ کریں کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں قرآن کے اندر اس پر عمل کریں گے، اور جن برائیوں کی جس کے اندر جو ہے وعید آئی ہے ان سے بچنا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے ایسا کرنا آسان فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرۃ۔